دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان کا کہ جو ریزنمنٹ ہے وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیوں ہے. لیکن یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے فردوس صاحب، وہ کہہ رہے ہیں لیڈرشپ کی سطح پر ہے، ووٹر میں ہے یا نہیں، یا ووٹر ساتھ کھڑا ہے، یہ بھی تو سوال ہے نا. نہیں دیکھیں اس میں بھی کیٹیگریز ہے نا. اس میں ایک وہ ووٹر ہے جس کا لینا دینا کوئی نہیں ہے پاکستان کے مسائل سے، مشکلات سے اور زمینی حقائق سے. وہ اپنے والدین کی پاکٹ منی پہ گھر سے نکلتا ہے اور اسٹوڈنٹ ہے، ٹین ایجر ہے، یونیورسٹی میں ہے یا سیلف امپلائڈ ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے. دوسرا ہے کہ جو میچور ووٹر ہے اور وہ حقائق کو سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے اور یہاں ایک میچور پالیٹکس کی ضرورت ہے. یہاں پہ وہ افراتفری، انتشار اور انتہا پسندی کی جو سیاست ہے اس نے پاکستان کو کمزور کیا، پاکستان کی اساس کو کمزور کیا، اور خصوصاً 9 مئی کے بعد جو جس طرح کے واقعات ہوئے اور جو ایک المناک کربناک سانحہ ہوا، اس نے پاکستان کی سیاست کے اندر، اس پورے سیاسی منظر نامے کے اندر زلزلہ بپا کیا. اور یہ سونامی لانے والے جو تھے انہوں نے پاکستان کی اس سیاسی منظر نامے کو لرزہ خیز کر دیا، کیونکہ کوئی بھی سیاستدان یہ سوچ نہیں سکتا. اور فردوس صاحب اس پہ آپ کا اوپینین آ گیا ہمارے، اور اپنی پارٹی کے حوالے سے فردوس صاحب اگر بتائیں، وہی جو میں نے سوال کیا تھا کہ بھائی آپ نے کہا ہم اس گورنمنٹ کے خلاف ہے، پی ڈی ایم کے خلاف ہے، ان کی کابینہ میں آپ کے 2 لوگ آج بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے کہا تھا ریزائن کریں گے، پھر آج خبر آئی کہ نہیں وہ ریزائن نہیں کریں گے، اون چودھری اور نعمان لگ رہا ہے، تو اس کابینہ میں ہی بھی بیٹھیں گے. وسیم اصل میں ایسا ہے کہ جو پارٹی ہے اس کے اندر جمہوریت ہے اور جمہوریت کے اندر ہر طرح کی رائے ہوتی ہے، اور پھر ایٹ دی اینڈ جب آپ ڈسکس کرتے ہیں، صدر پارٹی جو ہے علیم خان صاحب کی آپ بات کر رہے تھے، ان کا آج بھی یہی موقف ہے، میرا یہی موقف ہے اور بہت سارے لوگوں کا یہ موقف ہے، لیکن اکثریت کا موقف جو ہے ہمارے موقف سے ڈیفرنٹ ہے. اور وہ اکثریت جو ہے وہ چیئرمین پارٹی ترین صاحب کے موقف کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں معاونین جو ہیں، یہ جب آئی پی پی بنی اس سے پہلے کہ نہ یہ ایم این اے ہے، نہ یہ کوئی پارلیمنٹیرین ہے، نہ ہمارے یہ ٹکٹ ہولڈر ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں اس وقت اس حکومت کا حصہ بنے تھے، اور اس وقت اس حکومت کو استحکام کی ضرورت ہے، اور اس وقت ملک کو استحکام کی طرف لے جانے کے لیے جماعت مارز وجود میں آئی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ زیر تکمیل ہے، تو اگر یہ وہاں استحکام کی بجائے سیاسی افراتفری اور انتشار آتا ہے، تو یہ پرائم منسٹر نے ترین صاحب کو یہ باور کرایا ہے کہ بھئی ملک کے لیے آپ یہ 2 لوگ وہاں بیٹھیں گے یا نکل جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کی پرسپشن پاکستان کے مفاد کو ڈیمیج کرے گی کہ حکومت کی صفوں میں کوئی دراڑ ہے اور لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ہمارا بین الاقوامی فورم پہ ہمارے لیے چیلنج آئیں گے. لہٰذا آخری بات یہ ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے، ہمارا ایک اپنا علیحدہ نشان اور شناخت ہے، اور انشاءاللہ ہم انڈیپینڈنٹلی ہر حلقے سے اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے، اور ہم کسی جماعت کے ساتھ اتحاد یا کولیشن بنانے کے یہ جو تبصرے ہیں ان سے جلدی سے اگر بتا دیں، علی زیدی صاحب اور فواد صاحب کی بات کی ہیں پارٹی میں کہ نہیں؟ جلدی سے ختم ہو گیا. دیکھیں یہ ہر بندے کے کندھوں پہ اپنا بیگیج ہے، اور کلیئرٹی آف مائنڈ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو تو بیگیج کے نیچے دبے ہوئے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ شاید اس طرح سے کھل کے فرنٹ فٹ پہ آ کے نہیں کھیل رہے، اور جن کو کلیئرٹی ہے اور پتہ ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور اپنی کاز کے ساتھ ہیں، اور دیکھیں ان کو کلیئرٹی اس حد تک تھی تو وہ پارٹی کا حصہ بنے نا. اب وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے اس طرح سے میڈیا کی سکرین کے اوپر اس بیانیے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، لیکن پارٹی کا وہ حصہ ہے، اور پارٹی کے اندر ہوتے ہوئے پارٹی کے اس لائے عمل کے اندر ان کی انپوٹ آتی ہے، آ رہی ہے. چلیے میں کوئکلی اطہر صاحب اور فخر صاحب آپ سے ایک ہی سوال ہے ٹورڈز دی اینڈ، ایک منٹ. اطہر صاحب اسٹارٹنگ فرام یو، وہ یہ کہتے ہیں کہ نا ابھی تو آنے والے دنوں میں اور ابھی بڑی بڑی شمولیتیں ہوں گی، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے اس پارٹی میں خٹک صاحب والی؟ دیکھیں ایک بات تو واضح ہے، ابھی یعقوب شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے، پہلے چوہان صاحب کو بھی سنا، خٹک صاحب نے بھی سوال اٹھایا کہ یہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کافی ذہنی اضطراب کا شکار تھے. ذہنی طور پہ خان صاحب نے بہت زیادہ ان کو دباؤ میں رکھا ہوا تھا. تو ایک تو اپنی یہ چیز بالکل واضح ہوئی ہے. دوسری چیز یہ ہے
کہ بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح نیب کا ایک گیا ہوا تھا نوٹس کھٹک صاحب کو اس پہ BRT پہ، پھر اس کا کیا بنے گا؟ وہ جو ساری شخصیات تھی جن کا مالن جب بلین ٹری سونامی میں نام آتے تھے، اب کیا وہ اگر ادھر آ گئی تو یہ ساری تحقیقات ختم ہو جائیں گی؟ تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اور لوگ شامل ہوں گے، میرے خیال میں ہو سکتے ہیں لوگ شامل. کیا اس سے گراؤنڈ پہ کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ گراؤنڈ پہ کوئی فرق پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور فخر صاحب یہ آپ بتائیے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں نے پوری فہرست پڑھ دی، انہوں نے مجھے حیران کر دیا، کہہ رہے ہیں بھائی جان سارے آج بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ساروں نے ویڈیو بیان جاری کر دیا کہ ہم نہیں ہیں اس پارٹی میں. تو یہ کیا مطلب؟ دیکھیں جو ہمارا کہنا ہے وہ بھی درست ہے، کیونکہ یہ 37 کہہ رہے ہیں، اس میں بھی کافی سارے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ان کے بیانات آ گئے ہیں، لیکن اوورآل مجموعی طور پر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اس فلم کا رش پرنٹ تھا، ابھی یہ سنیما گھر میں لگنی ہے، لیکن آج جو ہم نے رش پرنٹ دیکھے اس کو دیکھتے ہوئے ٹریڈ رپورٹ یہی کہہ سکتی ہے کہ یہ فلم لگنے سے پہلے فلاپ ہو جائے گی. ممکنات کا نام ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کے جو شو تھا وہ فلاپ شو.